بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبداللہ ابن ابو قحافہ ہے۔ 573 عیسوی 634 عیسوی ان کا نام مشہور نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور ان کے پرمخ ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ چنے گئے۔ مسلمان ان کو 4 پرمخ پوتر خلیفاؤں میں معروف مانتے ہیں۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی پیروکار میں سے تھے اور ان کی بیٹی عائشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یقیناً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ ایسے صحابی تھے جو ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر کافی ساز و سامان کی ضرورت تھی تو تمام صحابہ سے جو ہو سکا انہوں نے لا کر مسجد نبوی میں اکٹھا کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا اس کا آدھا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان اٹھا لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا، صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے میں ذرا بھی کسر نہ چھوڑی۔ آئیے ان کی زندگی کے بہت اہم پہلو پر روشنی ڈالیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، کیونکہ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے باہر اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ مسجد نبوی کی زمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر الحج کے روپ میں چنا۔ حاجیوں کے امیر بننے والے وہ پہلے شخص تھے۔ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد ان کی حکومت 2 سال 2 مہینے اور 14 دنوں تک رہی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 6 بچے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نسب یوں ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیوم بن مرہ بن کعب مرہ بن کعب پر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی شراب پی۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے والد آپ کو لے کر اپنے بتوں کے سامنے گئے اور ان سے کہا، یہ ہمارے معبود ہیں، تم ان کی پوجا کرو۔ تو 4 سال کے صدیق اکبر ان بتوں سے فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جب ادھر سے کچھ جواب نہیں آیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس بت پر ایسا مارا کہ وہ آپ کے جلال کا تاب نہ لا سکے اور چکنا چور ہو گیا۔ جب آپ کے والد نے یہ دیکھا تو آپ کو تماچا مارا اور گھر واپس لے گئے اور اپنی بیوی سے سارا واقعہ کہہ سنایا تو وہ فرماتی ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی آواز دینے والے نے کہا کہ مبارک ہو تجھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف آپ کو ملا۔
آپ نے 2 مرتبہ اپنی پوری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دی۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے اور یہ واقعہ لوگوں نے بیان کیا، ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں حالات بیداری میں رات ہی رات 7 آسمان کی سیر کرایا، جنت دوزخ دیکھ آیا، خدا سے بھی مل آیا، تو کیا تم یقین کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل بولا کہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو وہ مردود وہاں سے بھاگ نکلا اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ کے خلیفہ بننے پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیعت کی۔ جب آپ نے تمام مال لوٹا دیا تو فقیرانہ لباس میں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے صدیق، آپ مالدار ہوتے ہوئے بھی ایسے کپڑوں میں کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر صدیق مجھ سے راضی ہے؟ اتنا سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسط میں آ گئے اور بآواز بلند یہی فرماتے رہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خود اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ وہ مقدس صحابی ہوئے جن کی 4 پشتیں صحابیت سے سرفراز ہیں۔ آپ کے والدین ایمان لائے اور صحابی ہوئے اور آپ خود صحابی ہوئے۔ آپ کی اولاد میں محمد و عبداللہ، عبد الرحمن و سیدنا عائشہ و سیدنا اسما سب صحابی ہوئے اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہوئے۔ یہ فضیلت آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ 2 سال 3 مہینے 11 دن آپ کی خلافت رہی۔ آپ سے کئی کرامتیں بھی حاضر ہیں۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی، میرا جو بھی مال ہے اسے تمہارے دونوں بھائیوں محمد عبد الرحمن اور تمہاری دونوں بہنیں ان کا حصہ قرآن کے مطابق بانٹ دینا۔ کرامت حاضر ہوئی، اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا۔ آپ کی عمر 63 سال ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو انہی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔ آپ کے شان کو سمجھنے کے لیے یہ تنہا حدیث ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے میں تمام جہان والوں کا تو صدیق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ دوسرے پلڑے میں تمام جہان والوں سے کون کون مراد ہے۔ اگر انبیاء کے ایمان کو مستثنی کر بھی دیا جائے تب بھی کیا یہ کم ہے کہ اسی ایک پلڑے میں عمر فاروق کا ایمان، عثمان غنی کا ایمان، علی کا ایمان، تمام 12,04,000 صحابہ کا ایمان، پھر تمام تابعین کا ایمان، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ایمان، پھر دنیا بھر کے اولیاء کاملین کا ایمان اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام اولیاء و مسلمان کا ایمان، سب ایک ہی پلڑے میں اور دوسرے میں صرف ابو بکر کا ایمان، پھر بھی وہ ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہے۔ یہ اللہ کے سا ایمان تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے اسی بندے کے ایمان کا ایک ذرہ ہم تمام مسلمانوں کو نواز دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔
آمین آمین یا رب العالمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔